بالآخر پاکستان کی کوششیں رنگ لے آئیں، ایران امریکہ کے درمیان امن معاہدے کے حتمی متن پر اتفاق ہو چکا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایکس پر بیان، کہا کہ امن آج جتنا قریب ہے اس سے پہلے کبھی بھی اتنا قریب نہیں تھا۔ پاکستان دونوں فریقین کے ساتھ مل کر اگلے مراحل کو حتمی شکل دے رہا ہے۔ کچھ لوگ امن معاہدے کو سبوداش کرنے کے لیے غلط معلومات پھیلا رہے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمت طے پا گئی۔ اتوار کو جنیوا میں دستخط کا امکان۔ امریکی جریدے بلومبرگ کے مطابق G7 سمٹ کا آغاز سے قبل امریکہ اور ایران مفاہمتی یادداشت پر دستخط کر سکتے ہیں۔ آبنائے ہرمز فوری کھولنے اور 60 روزہ جنگ بندی پر اتفاق۔ پابندیوں میں نرمی ایران کے عملی اقدام سے مشروط ہوگی۔ ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق مذاکرات جنگ بندی کے دوران جاری رہیں گے۔ جنگ بندی کا اطلاق تمام محاذوں پر ہوگا۔ ایرانی تیل پر عائد پابندیاں اٹھا لی جائیں گی۔ ایران کی منجمد اثاثے بحال کیے جائیں گے۔ حتمی مذاکرات جوہری پروگرام اور معاشی ایشوز پر ہوں گے۔ ایران کے میزائل پروگرام پر کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ جی بی میں پیپلز پارٹی اکثریتی جماعت بن کر سامنے آئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی کو حکومت بنانے کی دعوت دے دی۔ کہا کہ نون لیگ نے اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہمارے منتخب نمائندے پیپلز پارٹی کو حکومت بنانے کے لیے ووٹ دیں گے۔ نون لیگ نے ہمیشہ حلیف جماعتوں کے ساتھ عزت اور احترام کا رشتہ برقرار رکھا۔ وزیر اعظم کی جانب سے حکومت بنانے کی دعوت کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ شہباز شریف کی دعوت پر بلاول بھٹو زرداری کا جواب، کہا کہ گلگت بلتستان کا گورنر اور ڈپٹی اسپیکر کا عہدہ نون لیگ کا ہوگا۔ پیپلز پارٹی گلگت بلتستان کے عوام کی خدمت کے لیے تمام صلاحیتیں بروئے کار لائے گی۔ حق ملکیت، روزگار اور آئینی حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا۔ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے دوران بلاول بھٹو کا کہنا تھا، بھارت کو پاکستان کے ہاتھوں شکست ہضم نہیں ہو رہی، اس لیے بھارت اب آپریشن سندور 2 کی اللہ کے فضل اور قوم کی دعاؤں سے ہم نے معاشی استحکام حاصل کیا۔ وفاقی بجٹ سے متعلق وزیر اعظم شہباز شریف کا بیان، کہا کہ عوام نے مشکل ترین حالات میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ وعدہ تھا معاشی استحکام حاصل ہونے کے بعد ثمرات عام آدمی تک پہنچیں گے۔ الحمدللہ اب خوشحالی کا وقت شروع ہو چکا۔ اگلے مالی سال کا 18,771 ارب روپے کا بجٹ قومی اسمبلی میں پیش۔ دفاع کے لیے 3,000 ارب روپے مقرر۔ محصولات کا ہدف 15,267 ارب روپے تجویز۔ شرح نمو کا ہدف 4% برقرار۔ تنخواہ اور پینشن میں 7% اضافے کا اعلان۔ مہنگائی کی اوسط شرح 8.2% رہنے کا تخمینہ۔ زر مبادلہ کے ذخائر 4 ارب ڈالر سے بڑھ کر 17 ارب ڈالر سے زائد ہو گئے۔ فی کس آمدنی 1,751 ڈالر سے بڑھ کر 1,901 ڈالر ہو گئی۔ معیشت کا حجم 452 ارب ڈالر تک پہنچ گیا۔ قومی ترقیاتی پروگرام کے لیے 3,675 ارب روپے مختص۔ صوبوں کے ترقیاتی پروگرام کے لیے 2,224 ارب۔ نقل و حمل کی ترقی کے لیے 365 ارب۔ آزاد کشمیر اور جی بی میں پن بجلی منصوبوں کے لیے 13 ارب 10 کروڑ روپے۔ 2 کروڑ سے مہنگی الیکٹرک گاڑی پر بھی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی آئی۔ مالی سال 2026-27 کے لیے وفاقی ترقیاتی بجٹ 1,000 ارب روپے مختص۔ وفاقی وزارتوں کے لیے 682 ارب 48 کروڑ۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے لیے 224 ارب 51 کروڑ۔ آبی وسائل ڈویژن کے لیے 103 ارب 80 کروڑ۔ پاور ڈویژن این ٹی ڈی سی پیپکو کے لیے 88 ارب روپے کا بجٹ مختص۔ کابینہ ڈویژن کے لیے 64 ارب 8 کروڑ۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے لیے 46 ارب، جبکہ ریلوے ڈویژن کے لیے 40 ارب 65 کروڑ روپے مختص۔ وفاقی تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت ڈویژن کے لیے 36 ارب 31 کروڑ روپے۔ صوبوں اور خصوصی علاقوں کے لیے 233 ارب 33 کروڑ روپے۔ ضم شدہ اضلاع کے لیے 56 ارب 7 کروڑ روپے کے ترقیاتی فنڈز مختص۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے لیے 85 ارب 2 کروڑ روپے۔ آئی ٹی اور ٹیلی کمیونیکیشن ڈویژن کے لیے 19 ارب 58 کروڑ۔
قومی صحت خدمات ڈویژن کے لیے 16 ارب 6 کروڑ روپے، داخلہ ڈویژن کے لیے 21 ارب 82 کروڑ روپے ترقیاتی فنڈز مختص کر دیے گئے۔ سی پیک 2 کی نئی اسکیموں کے لیے 1 ارب روپے مختص۔ تنخواہ دار طبقے پر عائد سرچارج ختم کرنے کا فیصلہ، آمدنی کی 4 سلیبس کے تنخواہ دار افراد کو ریلیف کی تجویز دے دی گئی۔ بینکوں، تیل گیس تلاش کرنے والی کمپنیوں اور فرٹیلائزر پر سرچارج برقرار، آئندہ مالی سال بیت المال کے لیے 10 ارب روپے مختص۔ نیشنل ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ فنڈ کے لیے 110 ملین، ای پی آئی پروگرام کے لیے 500 ملین، اعلیٰ تعلیم کمیشن کے لیے 65 ارب، لائف سٹاک انشورنس اسکیم کے لیے 700 ملین، غریب اور سیلاب متاثرہ خاندانوں کی بحالی پروگرام کے لیے 500 ملین مختص کر دیے گئے۔ جائیداد منتقلی پر ود ہولڈنگ ٹیکس میں کمی کا اعلان، فائلرز کے لیے جائیداد خریداری پر ود ہولڈنگ ٹیکس 1.25%، فائلر کے لیے جائیداد فروخت پر ود ہولڈنگ ٹیکس 2.75% کرنے کی تجویز۔ کریڈٹ یا ڈیبٹ کارڈ کے بیرون ملک کے استعمال پر ود ہولڈنگ ٹیکس 0.5% کرنے کی تجویز۔ بجٹ اجلاس میں اپوزیشن ارکان کا شور شرابہ، بجٹ کی کاپیاں پھاڑ دیں، وزیر خزانہ کا کہنا تھا تیسرا بجٹ پیش کرنا حکومت کے لیے اعزاز ہے، بجٹ کی تیاری میں تعاون پر بلاول کا شکر گزار ہوں۔ بجٹ سے قبل سرکاری ملازمین کا سیکریٹریٹ چوک میں احتجاج، پارلیمنٹ ہاؤس جانے کی کوشش، پولیس کی طرف سے روکنے کی کوشش پر ہاتھا پائی، ایک شخص زخمی ہو گیا، متعدد مظاہرین زیر حراست۔ بجٹ میں سرکاری ملازمین کے مطالبات شامل کیے جائے، 10 مارچ 2025 کے معاہدے کی تمام شقوں پر فوری عمل درآمد یقینی بنانے کا مطالبہ۔ شہریوں کے لیے مفت سفر کی موجیں ختم، حکومت پنجاب نے پبلک ٹرانسپورٹ میں مفت سفری سہولیات ختم کر دیں، کل سے مسافروں سے دوبارہ کرایہ وصول کیا جائے گا۔ پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہونے پر حکومت پنجاب نے عوام کو ریلیف دیا، اورنج لائن، میٹرو اور سپیڈو بس پر سفر فری کیا گیا، کرایہ کا دوبارہ سے اطلاق لاہور، راولپنڈی اور ملتان تینوں شہروں کی ٹرانسپورٹ پر ہوگا۔ وزیراعظم شہباز شریف سے متحدہ قومی موومنٹ کے وفد کی ملاقات، ایم کیو ایم نے وزیراعظم کو مطالبات پیش کیے، وفد کی قیادت ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کی۔ ایم کیو ایم نے بلدیاتی نظام سے متعلق آئینی ترمیم کا معاملہ اٹھایا، کامران ٹیسوری کو دوبارہ گورنر سندھ بنانے کا مطالبہ۔ رائل ملٹری اکیڈمی میں پاک آرمی کی شاندار کامیابی، برطانیہ میں انٹرنیشنل پیس ٹیکنگ مقابلہ جیت لیا، پی ایم اے نے مقابلہ کے تمام بڑے اعزازات اپنے نام کیے، 16 عالمی ٹیموں کے درمیان پاک آرمی کا شاندار مظاہرہ، میجر حیدر گلزار کی قیادت میں دستے نے کامیابی سمیٹی، کامیابی پیشہ ورانہ تربیت اور اعلیٰ معیار کے مظہر قرار دی گئی، رائل ملٹری اکیڈمی سینڈ ہرسٹ میں سبز ہلالی پرچم بلند۔ پنجاب اسمبلی میں افواج پاکستان اور ہیلی کاپٹر حادثے کے شہداء کو سلام پیش، شہداء کے بلند درجات، مغفرت، جنت میں اعلیٰ مقام کے لیے دعا، ملک کی دفاع، امن و استحکام کے لیے شہداء کی بے مثال خدمات کو قابل تحسین قرار دیا گیا۔ میاں والی، پپلا، فتح پور اور عیسیٰ خیل سمیت مختلف علاقوں میں تیز آندھی کے ساتھ بارش، درجہ حرارت میں واضح کمی، موسم خوشگوار ہو گیا، شہریوں کے چہرے کھل اٹھے، ادھر کندیاں، چشمہ، ہرنولی میں بارش سے جل تھل ایک ہو گیا، مختلف علاقوں میں بارشی پانی جمع، متعدد فیڈرز بھی ٹرپ ہو گئے۔ مظفر گڑھ میں ایل پی جی کی سپلائی بند، قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ، 3 روز کے دوران قیمت میں 1000 روپے تک کا اضافہ، فی کلو قیمت 560 روپے، کمرشل سلنڈر 24,200 روپے کا ہو گیا۔ ادھر دنیا پور کے نواحی علاقے اڈا ذخیرہ میں گیس 600 روپے تک جا پہنچی۔ میپکو انتظامیہ نے صارفین کے لیے ایک اور مشکل کھڑی کر دی، بلوں کی اقساط کرنے پر بھی پابندی، قسطوں کی سہولت ختم ہونے پر صارفین میپکو دفاتر میں خوار، سلیب تبدیل کر کے تنخواہ سے دگنے بل بھجوا دیے گئے، صارفین کا شکوہ۔
اور فٹ بال ورلڈ کپ کے مقابلے جاری، جنوبی کوریا نے چیک ریپبلک کو 2-1 سے شکست دے دی۔ میچ کے پہلے ہاف میں دونوں ٹیمیں کوئی گول نہ کر سکیں۔ دوسرے ہاف میں پہلے چیک ریپبلک نے گول کیا، بعد ازاں جنوبی کوریا نے 2 گول کر کے میچ اپنے نام کر لیا۔